بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات گہری ہو گئی تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ستارے بھی جا بجا کچھ فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے رات کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بجلی کی گرج چمک بھی جاری تھی، یعنی بارش کا موسم تھا۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، ساتھ میں بجلی بھی چمک رہی تھی۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی اور فوراً سے کھڑکی بند کر دی تھی اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، کیونکہ اس کی مومانی اور ماموں کو ایک شادی میں جانا تھا، اور اس نے جہاں تک مومانی سے سنا تھا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ گھر پر صرف اکیلی ہی رہے گی اور سب کے سب شادی میں جائیں گے۔ انہوں نے مروتاً بھی اسے بھی چلنے کا کہا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ اسے اپنی اسائنمنٹ تیار کرنی تھی، اور ویسے بھی وہ مومانی کے میکے کی شادی تھی، اسی لیے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ وہاں لوگوں کی عجیب و قسم کی نظریں اور ان کی چپتی ہوئی باتوں کو برداشت کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب پچھتا رہی تھی، کیونکہ اسی وقت بجلی چلی گئی تھی اور پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود موبائل میں ٹارچ جلا لی تھی، لیکن پھر بھی اسے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس نے کمرے میں آنے سے پہلے سارے دروازوں کا لاک بھی دیکھ لیا تھا، سب بند تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، اور بجلی کی گرج چمک اس کے خوف میں اور زیادہ اضافہ کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں پر کر کے خود اپنے آپ میں ہی دپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اب اسائنمنٹ تو کیا ہی تیار ہوتی، الٹا اس نے لائٹ آنے کی دعا کرنی شروع کر دی تھی۔ اسی اثنا میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ جاتے وقت ماموں اور مومانی نے اسے خاص طور پر اپنا دھیان رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن اب اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ دوسری بار بھی جب دستک کی آواز آئی تو ڈرتے ڈرتے اٹھی، اور آگے بڑھ کر اس نے پوچھ ہی لیا تھا کہ کون ہے، لیکن دوسری طرف کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ کسی نے جواب دیے بغیر دوبارہ دستک دی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ باہر کوئی موجود ہے، اور یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ ہمت کی تھی اور پوچھا تھا، کون ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تب باہر کھڑے شخص کی آواز سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں ماموں کا بیٹا تھا، جس کی چال چلن اسے شروع سے ہی اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن وہ مجبوری میں یہاں رہ رہی تھی۔ لیکن اب اسے یوں اکیلے پا کر اس نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ ماموں اور مومانی کے ساتھ ہی شادی اٹینڈ کرنے گیا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ گھر پر ہی موجود تھا، یا شاید ماسٹر کی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ حفصہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، ویسے بھی اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اسے کھولنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن دروازہ اور زور زور سے بجنے لگا تھا۔ وہ کسی طور پر اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر موبائل اٹھایا تھا اور ہیلپ لائن پر کال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا تھا کہ مجھے بچا لیجئے، میرے گھر میں اس وقت کوئی چور گھسا ہے اور میں بالکل اکیلی ہوں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ رو بھی رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس کو فون کیا ہے اور وہ کس کو یہ سب کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے مقابل کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں خدا کا کرنا یہ ہوا تھا کہ لائٹ آ گئی تھی اور دستک بند ہو چکی تھی، اور پھر اسے باہر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی اور بند ہونے کی آواز بھی آئی تھی، اور پھر اس نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کا شک درست نکلا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا، اور اب جواب نہ ملنے کی صورت میں واپس جا رہا تھا۔
لیکن حفصہ کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی کہ وہ دروازہ توڑ بھی تو سکتا تھا، اور اس سے آگے سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا تھا۔ نہ جانے اس نے کس کو فون لگا دیا تھا، شاید دوسری طرف والا یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا یہ ایک پرینک کال تو نہیں تھی۔ مسلسل فون کیے جا رہا تھا، لیکن حفصہ کہاں سن رہی تھی۔ وہ تو ماضی میں گم یاد کے دریچے کھولے اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ پورے 2 دن وہ خوف میں مبتلا رہی تھی، یہاں تک کہ یونیورسٹی بھی نہیں جا سکی تھی۔ ہاں، اپنا اسائنمنٹ آن لائن ہی سبمٹ کروا لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ماموں اور ممانی شادی سے واپس لوٹیں گے انہیں سب بتا دے گی کہ ارسلان ان کی غیر موجودگی میں گھر پر آیا تھا اور کس طرح سے خوف میں مبتلا کیا تھا۔ لہٰذا 2 دن بعد جب ماموں اور ممانی گھر واپس آئے تھے اور فریش ہونے کے بعد جب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، وہ تب ماموں کے پاس آئی تھی۔ ماموں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو نا بیٹا۔ ماموں نے اپنی چائے کا کپ رکھتے ہوئے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اصل میں ماموں، جب آپ لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے تب کیا ارسلان بھی وہاں آپ کے ساتھ موجود تھا؟ اس نے بھلا کے ڈرتے ڈرتے سوال کر لیا تھا۔ جی بیٹا، ارسلان ہمارے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن ہاں وہ دیر سے آیا تھا، یعنی اپنے آفس کا کام ختم کرنے کے بعد آیا تھا۔ یہاں کچھ 2-3 گھنٹے بعد ماموں نے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سے کہا تھا، ماموں آپ کی غیر موجودگی میں ارسلان آفس سے یہاں آیا تھا اور زور زور سے میرا دروازہ بجا رہا تھا، لیکن میں نے اسے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ انگلیاں مڑوڑ کر کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں یہ بات سن کر بالکل شوق ہو گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حفصہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا ہو گیا بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارسلان کیوں گھر میں آئے گا جب اسے پتا ہے کہ تم گھر پر اکیلی ہو؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ ماموں تھے۔ نہیں ماموں جان، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں نے خود کھڑکی سے دیکھا تھا کہ جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ واپس جا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی، سنو اپنی اوقات میں رہو۔ خبردار جو میرے بیٹے پر اس قدر گھٹیا الزام لگایا ہوگا۔ اس کا ہی کوئی بوائے فرینڈ اور الزام میرے بیٹے پر لگا رہی ہے۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا؟ اور اگر آ بھی گیا تو کیا ہوا؟ اپنے گھر میں ہی آیا تھا، کوئی چوری سے تو آیا نہیں تھا۔ کیا پتا اسے تم سے کوئی کام ہو، لیکن تم نے جواب نہ دیا ہو تو وہ واپس آ گیا ہو۔ لیکن نہیں، تم تو جس تھالی میں کھاؤ گی اسی میں چھید بھی کرو گی۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی کہ اسے روانہ کرے، لیکن نہیں، آپ نے کہاں سننی میری بات۔ یہ کہہ کر ممانی نے زور سے چائے کا کپ پٹخا اور وہاں سے احتجاجاً چلی گئی تھیں، جبکہ ماموں سے دیکھ کر رہ گئے تھے، اور وہ جو پہلی بار ممانی کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اس نے ممانی کے برے رویے برداشت کیے، لیکن اس طرح کھل کر انہوں نے آج اس کی مخالفت کی تھی، وہ برداشت نہیں کر سکی تھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ آج اسے صحیح معنوں میں اپنی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس گھر میں ایک نوکرانی سے کم حیثیت نہیں رکھتی، جسے اس کے کام کی بدولت کھانے پینے کو اور پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ماموں نے بھی ممانی کو نہیں ٹوکا تھا اور اپنے بیٹے کی غلطی کے بجائے حفصہ پر ہی سارا الزام ڈال رہی تھی۔ حفصہ اپنے کمرے میں آ کر زاروں قطار رو پڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یوں ارسلان کی حقیقت کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا الٹا اسی کے گلے پڑ جائے گا۔ سمیع اللہ خان کے ایک ہی بیٹے تھے، ہدایت اللہ خان۔ ان کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے جلدی ہی ہدایت اللہ کی شادی کر دی تھی اور اس سے ان کی ایک بیٹی حفصہ ہدایت اللہ خان تھی۔ حفصہ ہدایت اللہ اور شاہ جہاں بیگم کی بیٹی تھی۔ ہدایت اللہ خان اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور انہوں نے انہی کی پسند سے شادی کی تھی۔ شاہ جہاں بیگم ان کے لیے بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھیں اور انہوں نے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ ان کی بہو ان کی بہت خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں انہیں بہت دعائیں دیتے تھے۔ لیکن اس ہستے بستے گھرانے کو ایک انتہائی بری نظر لگی تھی۔
کہ ہدایت اللہ اور شاہ جہاں بیگم گھر میں ہی آگ لگنے کے واقعے میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ حفصہ کے دادا دادی نازک حالت میں ہاسپٹل میں داخل کیے گئے تھے اور وہ بھی جاں بر نہ ہو سکے تھے۔ یوں حفصہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اس حادثے میں یوں بچ گئی تھی کہ وہ اس وقت اسکول گئی ہوئی تھی۔ یہ خبر تو حفصہ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اور تقریباً 12 سال کی عمر کی تھی، لیکن وہ اچھی خاصی سمجھدار تھی اور اسے پتا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے عجیب عجیب مشورے دینے شروع کر دیے تھے۔ شاہ جہاں بیگم کے بھائی نے جب دیکھا کہ حفصہ گھر میں اکیلی رہ گئی ہے اور اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اسی لیے انہوں نے اپنے گھر لے جانے کی ٹھانی تھی، اور حفصہ کا وہ گھر جو اب اسی کا ہو کر رہ گیا تھا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، اور وہ اپنے ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی ممانی کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی کہ ان کے شوہر نے ان سے مشورے کے بغیر حفصہ کو اپنے پاس لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس کینہ پروری کو اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھا تھا اور انتہائی برے دل سے اپنے دوسرے 2 بچوں کے ساتھ حفصہ کو بھی پالنے لگی تھیں۔ حفصہ کے ماموں حفصہ سے محبت کرتے تھے اور چونکہ ان کی بہن کی نشانی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ حفصہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں ہر قسم کی آسائش اور سہولت موجود تھی۔ اس کے ماموں بھی اچھی خاصی نوکری پر کام کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی حفصہ اور اس کے گھر کے سامنے حیثیت میں کم تھے، لیکن انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر حفصہ کو پالا تھا اور پڑھائی میں بھی پیچھے نہیں رکھا تھا، اور یہی بات حفصہ کی مامی کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ حفصہ انہیں بے حد بری لگتی تھی اور وہ موقع ملتے ہی اسے ذلیل کرنے لگتی تھیں، لیکن وہ اتنی صابر بچی تھی کہ چپ چاپ سب سن لیتی تھی اور ماموں کو سب اچھائی کی رپورٹ پہنچایا کرتی تھی۔ یوں گھر میں توازن قائم تھا، ورنہ اگر حفصہ اپنے ممانی کے رویے کے بارے میں ماموں کو بتاتی رہتی تو وہ کبھی بھی اس گھر میں نہ ٹک پاتی۔ ویسے بھی وہ ماموں کو مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کا یا تو گھر خراب ہو یا ان کے گھر میں کشیدگی ہو، اسی لیے وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہتی تھی۔ ممانی صاحبہ بار بار اسے تانے دیا کرتی تھیں کہ کھانا کم کھایا کرو، اور تمہاری پڑھائی پر اتنا خرچہ چل رہا ہے، اور تمہاری وجہ سے گھر کے اخراجات میں بہت اضافہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسی اور بہت سی باتیں تھیں جسے حفصہ صرف ماموں کے لیے کان سے سنتی تھی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ بات اگر یہیں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، حفصہ پہلے بھی برداشت کر رہی تھی اور اب بھی برداشت کر لیتی، لیکن اب وہ ممانی سے بڑھ کر ان کے بیٹے ارسلان پر آ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی آوارہ تھا اور غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھا رہتا تھا، یہاں تک کہ ماموں خود بھی اس سے پریشان رہتے تھے کہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی ایسا ہے۔ حفصہ کو بھی اس سے خوف محسوس ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وہ حرکتیں ہی ایسی کر بیٹھتا تھا، اسی لیے حفصہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ لیکن 1-2 بار اس نے حفصہ کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی تھی، اور یہ بات حفصہ نے بہت بار محسوس کی تھی، اسی لیے حفصہ اس سے بہت بچ کر رہتی تھی، اور اگر اس کے سامنے بھی ہوتی تو اپنے آپ کو پورا ڈھک کر رکھتی تھی۔ وہ عمر میں سے صرف 1-2 سال ہی بڑا تھا، لیکن اس کی چپتی ہوئی آنکھیں حفصہ کو اپنے آپ میں سمیٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ حفصہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور ماسکوم ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہی تھی۔ ممانی سے یہ جتاتی رہتی تھی کہ یہ پڑھائی کا تمام خرچہ اس کے ماموں اٹھا رہے ہیں، لیکن حفصہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اسی کے نام ایک مکان کے کرائے سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماموں کے لیے وہ خاموش رہتی تھی۔ لیکن اب ارسلان کی وجہ سے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا تھا، اسی لیے جب اسے پتہ چلا تھا کہ تمام گھر والے شادی میں گئے ہیں تو اس نے صرف ارسلان کی وجہ سے جانے کو منع کر دیا تھا، اور بعد میں اسے پتہ چلا تھا کہ ارسلان تو ان کے بعد شادی میں گیا تھا اور اس سے پہلے وہ گھر میں آیا تھا، اور وہ رات اس کی زندگی کی خطرناک رات تھی۔ جب ارسلان کو معلوم ہوا تھا کہ حفصہ گھر پر ہے، اکیلی ہے، تو وہ گھر پر آ گیا تھا اور اس نے دستک دے دے کر حفصہ کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماموں ممانی جیسے ہی آئے تھے، اس نے ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر ارسلان کی ساری کہانی ان کے پیش نظر کر دی تھی۔
لیکن الٹا ہی ہوا تھا۔ کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اپنے ماموں بھی اس معاملے میں خاموش رہیں گے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ لاؤنج سے اٹھ کر یہاں آئے اور کب انہیں کھری کھری سنا دے کہ اپنی بھاجی کو لگام دیں، ورنہ وہ اس گھر سے نکال دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد ماموں اندر آئے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ بہت مایوس نظر آ رہے تھے۔ آتے ساتھ ہی وہ پلنگ پر بیٹھے تھے اور اپنا چشمہ اتار کر سر جھکا دیا تھا۔ اب آپ کیوں سوگ بنائے بیٹھ گئے ہیں؟ ارسلان نے اب ایسا بھی کچھ نہیں کیا کہ آپ کو سوگ بنانا پڑ جائے۔ ان کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ یہ سوگ بنانے والی بات ہے بھی نہیں، ڈوب مر جانے والی بات ہے۔ اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے، بھلا کوئی اپنے ہی گھر کی عزت پر نظر رکھتا ہے؟ ماموں جان چلا اٹھے تھے۔ بس بس، آپ تو رہنے ہی دیں۔ آپ کی بھانجی جب یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی ہے تب اسے کوئی نظر بھر نہیں دیکھتا، خواہ مخواہ ارسلان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ آپ رہنے ہی دیں۔ ماموں جان خاموش رہے تھے، البتہ وہ بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ تب ممانی جان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ دیکھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ جو 2 دن پہلے آپ کو آفر ملی ہے آپ اس پر غور کر لیں۔ ممانی بالآخر جو بات ان کے دل میں تھی زبان پر لے آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اب میں حفصہ کے دام لگاؤں گا؟ تم تو بالکل عقل سے پیدل ہو گئی ہو۔ ماموں خطے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، میں وہی کہہ رہی ہوں جو آپ کو دکھ رہا ہے، اور یہ آفر قبول کر لیں ورنہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا اور ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے بھی وہ وقت دور نہیں جب حفصہ پورے جہان میں ارسلان کو بدنام کرے گی، تب ہم کہاں منہ چھپائیں گے؟ ممانی جان انہیں مستقبل کے خدشے سے ڈرا رہی تھیں۔ میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ خدا کے واسطے تم سمجھو۔ ماموں جان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن اگلی بھی ممانی جان تھیں، سلمہ خان تھیں، اپنے نام کی ایک تھیں اور اپنا آپ منوا کر رہتی تھیں۔ تو بات کی کیا اوقات تھی؟ ٹھیک ہے، پھر یہ جو آپ کی نوکری ہے نا، یہ بھی چلی جائے گی، جو میرے ماں باپ کی مرہون منت ہے۔ اور یہ آپ کان کھول کر سن لیں، اگر حفصہ اس گھر سے نہیں گئی تو میں چلی جاؤں گی، بھلے ہی سمر میں طلاق کا داغ لگوا لوں، لیکن اب اس منحوس کو میں ایک لمحے برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی ایسے بزنس آفرز کم ملتی ہیں، اور آپ کو جاب مل رہی ہے تو آپ پلیٹ میں پڑا رزق اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ناشکری ہوئی نا۔ ویسے بھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ وہ ڈیل سائن کریں گے تو ہی میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ورنہ پھر آپ بھی حفصہ کے ساتھ ہی رہ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر ممانی جان کمرے سے نکل گئی تھی اور ماموں نہ جانے کیسی بھنور میں پھنس گئے تھے جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ انہوں نے بے اختیار آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ میری حفصہ کی حفاظت کرنا، میں بہت مجبور ہوں، اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا تھا اور بے آواز شاید رونے لگے تھے۔ آج حفصہ کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا اور اس کا آخری پیپر بھی تھا، یعنی اس کے بعد اس کی پڑھائی کا سال ختم ہو جانا تھا اور اس کا ماسٹر مکمل ہو گیا تھا۔ وہ تھکی ہاری گھر آئی تھی اور تھوڑی دیر آرام کی غرض سے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے ماموں اور ممانی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور وہ بہت بے چین ہو گئی تھی کہ ممانی کی تو اسے سمجھ آتی تھی، لیکن ماموں نے بھی اسے اکیلا کر دیا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پلنگ پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی کہ کسی نے اس کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں۔ تبھی ماموں اندر آئے تھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر بولے تھے۔ حفصہ بس ہلکا سا مسکراتی تھی۔ اور پیپر ہو گئے تمہارے؟ آج آخری دن تھا نا تمہارا؟ ماموں کو اچھی طرح یاد تھا۔ وہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو ماموں پرانی بات بھول کر اس سے ملنے تو آئے۔ جی ہاں، جی آخری پیپر تھا،
اب یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی، وہ شائستگی سے جواب دے رہی تھی۔ اچھا ایسا ہے بیٹا کہ آج شام کو نہ ہمیں ایک دعوت پر جانا ہے، تو میں تمہارے لیے سوٹ لایا ہوں، تم اچھے سے تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ چلنا، تم چلو گی تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک تھیلا سے پکڑا دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھے نہ، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ ویسے کب تک تیار ہونا ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک برانڈڈ سوٹ تھا جو شاید کافی مہنگا تھا، لیکن ماموں نے اسے دیا تھا، تو اس بات کی علامت تھی کہ ماموں اس سے اب بھی ویسے ہی محبت کرتے تھے۔ تھینک یو ماموں، یہ تو بہت پیارا ہے۔ اس نے سوٹ نکال کر دیکھا تو ماموں مسکرا دیے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے جلد نکل گئے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جوڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور ماموں کا دل اندر ہی اندر جل کڑ رہا تھا کہ جوڑے کو پہن کر اس کی پوری زندگی بدل جانی تھی، یہاں تک کہ برباد ہو جانی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنی خوشی میں مگن اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے تھی کہ اس کے وہ ماموں جو اس سے بے حد محبت کرتے تھے اب اس کی زندگی کی بربادی خود اپنے ہاتھوں سے رقم کر رہے تھے۔ پرپل اور انگوری کلر کی شلوار قمیض میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور اس پر نیٹ کے دوپٹے پر ہاتھ کی کڑھائی اس کے حسن کو اور چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی اور ماموں نے جب اسے تیار ہو کر باہر آتا دیکھا تو بے اختیار ماشاءاللہ کہا تھا کہ اس پر یہ رنگ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، یہاں تک کہ ارسلان نے بھی اسے اپنے دل میں اتار دیا تھا کہ پہلے تو وہ جس نیت سے اسے دیکھتا تھا وہ نیت غلط تھی، لیکن آج اسے وہ بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ ماموں اور ممانی کے ساتھ بیٹھ کر ایک شاندار ہوٹل پر آ گئی تھی۔ اس نے چاروں جانب گھوم کر شاندار ہوٹل کو دیکھا تھا، یعنی وہ جہاں آئے تھے وہاں ایک بہت بڑی پارٹی منعقد تھی اور اس میں وہ بھی انوائٹڈ تھی۔ وہ پرجوش سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی اور ایک بڑے ہال میں آ گئی تھی جہاں رنگ برنگی لباس میں ملبوس دو شیزائیں موجود تھیں اور قدم قدم پر انہیں دو شیزاؤں کے ساتھ ان کے آدمی بھی موجود تھے، یہاں تک کہ ماموں اسے ایک شخص کے پاس لے آئے تھے اور اسے یہ کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ یہ میری بھانجی حفصہ ہے۔ وہ شخص جو وہاں پر بیٹھا سگار پی رہا تھا اور بھرپور نوجوان تھا، اس نے چہرے پر گلاسز لگائے ہوئے تھے اور اس کی ایک ایک چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ حفصہ اس کے ڈریسنگ اسٹائل سے بے حد متاثر ہوئی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر حفصہ سے مصافحہ کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر اسے جواب دیا تھا اور حفصہ کا یہی انداز اسے بھا گیا تھا۔ اس نوجوان کا نام عاصم درانی تھا جو اس شہر کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل مل آنر کا بیٹا تھا، اور اسی نے ایک سفارش کے تحت حفصہ کے ماموں جان سہیل انور کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی آفر کی تھی، اور اس کے بدلے میں اس نے ماموں سے ایک رات کے لیے حفصہ مانگ لی تھی۔ یہ ماموں کے لیے ایک بہت بڑی صدمے کی بات تھی اور انہوں نے اسی وقت اسے کھری کھری سنا کر یہ ڈیل کینسل کر دی تھی، لیکن جب ممانی جان کو یہ ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں ماموں اور سلان سے حفصہ کی شادی نہ کر بیٹھیں تو انہوں نے حفصہ کو اپنی زندگی سے دور لے جانے کے لیے یہی سب مناسب لگا تھا، اور انہوں نے سہیل انور پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے طلاق لے لیں گی۔ سہیل انور یہ ساری زندگی کی کمائی کی عزت کو داؤ پر لگا دیں گے، اور یہیں پر سہیل انور ہار گئے تھے اور انہوں نے حفصہ کو بزنس ڈیل کے آفر کے بدلے میں ایک رات کے لیے عاصم درانی کے حوالے کرنے کا پروگرام بنا دیا تھا، اور آج اسے وہاں ہوٹل میں لے آئے تھے اور سیدھا اسے عاصم درانی سے ملوایا تھا۔ حفصہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں لائی گئی ہے، اور یہاں آ کر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ حفصہ بیٹا آپ انجوائے کرو، میں ذرا ان سے بات کر لوں۔ یہ کہہ کر سہیل انور نے عاصم درانی کے قدموں کی پیروی کی تھی اور سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہوٹل روم میں آ گئے تھے۔ حفصہ وہیں بڑے سے ہال میں موجود تھی اور ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اور دوسری طرف اسی کے ماموں ایک ڈیل پر سائن کر رہے تھے جس کے تحت وہ آج کے بعد حفصہ پر نہ کوئی اختیارات رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں حفصہ کے بارے میں کچھ بھی سوال کرنے کا حق حاصل ہوگا، بلکہ حفصہ ہمیشہ کے لیے عاصم درانی کی ملکیت بن جائے گی
اور پھر وہ پلٹ کر بھی اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں پوچھیں گے۔ یہ ڈیل سائن کرتے وقت ماموں کے ہاتھ کئی بار کانپے تھے اور انہوں نے ممانی کی طرف دیکھا تھا، لیکن ممانی نے اپنا دل پتھر کا کر دیا تھا اور انتہائی چالاکی سے ان پر دباؤ ڈال کر بالآخر ان سے یہ ڈیل سائن کروا لی تھی۔ اور سائن کرتے ہی مطلوبہ رقم حاصل ہوتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ کافی دیر بعد بھی جب اسے ماموں اور ممانی نظر نہیں آئے تو وہ انہیں ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے پورا ہال چھان مارا تھا، لیکن وہ دونوں سے کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ اس نے بے اختیار گھبرا کر گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی کہ گھڑی اس وقت پورے 12 بجا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے کہ وہ دونوں اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی اثنا میں وہ اپنے ہوش کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی پلٹی تھی تو عاصم درانی سے ٹکرا گئی تھی اور گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر بر وقت اسے عاصم نے نہ تھاما ہوتا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی اور اس سے پوچھ بیٹھی تھی کہ میرے ماموں اور ممانی تو آپ کے ساتھ آئے تھے نا، وہ کہاں ہیں؟ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہ روحانسی سی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتے آنسو عاصم نے دیکھ لیے تھے۔ جی وہ اوپر میرے کمرے میں موجود ہیں، آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عاصم درانی نے دھوکے سے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور کمرے میں پہنچتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی کہ وہاں تو جو 2 لوگ بیٹھے تھے انہیں وہ جانتی تک نہیں تھی، اور ماموں اور ممانی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر عاصم درانی سے سوال کرنا چاہا تو عاصم درانی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور پھر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہاں میرے ماموں ممانی تو نہیں، اور آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کھولے، مجھے جانے دیں۔ اس نے خود کو سنبھالا تھا اور چیختی ہوئی آواز میں عاصم سے کہا تھا، ریلیکس مائی ڈیئر، ریلیکس۔ دراصل وہ کیا ہے نا، آپ کے ماموں اور ممانی ایک بزنس ڈیل کے تحت آپ کو میرے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ جملہ تھا یا کوئی بم جو سیدھا اس کے اوپر آ کر گرا تھا، اور وہ بے اختیار زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں۔ آپ مجھے سچ بولیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ آخر میں وہ چلا اٹھی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ میں تمہیں ابھی ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریموٹ اٹھا کر سامنے لگی LCD آن کر دی تھی، اور وہاں وہ ساری ویڈیو چل رہی تھی جو ماموں اور ممانی کانٹریکٹ پر سائن کی تھی۔ عاصم درانی نے اس کی ریکارڈنگ کر لی تھی، اور اب وہ حفصہ کو وہ ساری ریکارڈنگ دکھا رہا تھا۔ حفصہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی اور اس کا سانس رک رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا اور اسے لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا اسی دن کے لیے اسے ماموں نے جوڑا لے کر دیا تھا؟ کیا کوئی ایسے اپنی عزت کو کسی دوسرے کو نیلام کر دیتا ہے؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا اور وہ بالکل سن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ عاصم درانی نے اسے ہاتھ بڑھا کر پلنگ پر بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا، اور سامنے بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ کچھ پڑھنے لگا تھا۔ حفصہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سامنے بیٹھے شخص کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے بعد اس سے کچھ جواب طلب کر رہا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر عاصم درانی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے، اور پھر عاصم درانی کے دہرانے پر اس نے وہ الفاظ دہرائے تھے، اور جب اس نے ان الفاظوں پر غور کیا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی تھی کہ وہ تو اس کا نکاح پڑھوا رہا تھا اور عاصم درانی سے قبول ہے بولنے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ میکانیکی انداز میں 3 بار قبول ہے کہہ چکی تھی، اور جب ہوش آیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بیوی بن گئی تھی، اور اگر یہ نکاح زبردستی ہی صحیح، لیکن اس نے خود ہی اپنے منہ سے قبول ہے کہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔
اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے ساتھ کیسا مذاق ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا تھا اور اب وہاں صرف عاصم اور حفصہ ہی رہ گئے تھے۔ یہاں تک کہ عاصم اس کے پاس آیا تھا اور اسے کندھوں سے تھام کر جیسے ہی کھڑا کرنا چاہا تھا تو حفصہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، تم ہوتے کون ہو مجھے چھونے والے؟ تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، عورتوں کو کھلونا سمجھنے والے، ان کی عزت اپنے پاؤں تلے روننے والے۔ تمہاری اوقات کیا ہے میں یہ اچھی طرح جان گئی ہوں۔ اپنے پیسوں سے دوسروں کو خریدنا اور ان کے ساتھ زبردستی کرنا، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ خبردار جو مجھے چھونے کی یا میرے پاس آنے کی کوشش کی تو وہ بھرپور انداز میں چلائی تھی اور بالکل شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ وہ صدمے کے پہلے فیز میں تھی اور اس میں غصہ تو یقینی تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ماموں اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں اور صرف ایک بزنس ڈیل کی خاطر اسے ایک بڑے بزنس مین کے پاس رات گزارنے بھیج سکتے ہیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا سارا غصہ عاصم درانی پر نکالا تھا کہ اس کی ڈیل کی بدولت یہ سب ہوا تھا۔ عاصم درانی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حفصہ اس سے یہ ساری باتیں کہہ سکتی ہے۔ اسے بے حد غصہ آیا تھا جس نے اسے پینے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسری طرف بھی حفصہ تھی جو مقابل کو زیر کرنے کی بھرپور طاقت رکھتی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ذرا سا قبولے کہنے پر تم مجھ پر سارے حق جتاؤ گے؟ یہ یاد رکھو کہ یہ نکاح زبردستی کا ہے اور اسے ختم ہو ہی جانا ہے۔ اس کے لیے میں ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ صرف پیسے کی طاقت ہر جگہ نہیں چلتی، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی عاصم درانی کی سائڈ سے نکل کر باہر نکلنا چاہا تو اسی لمحے عاصم درانی نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے خود سے بے حد قریب لایا تھا اور ایک ہی جست میں تمام فاصلے عبور کر لیے تھے، یہاں تک کہ حفصہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے کہ عاصم کی سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ سامنے کھڑا شخص جو اب تک خاموش تھا وہ یہ جسارت بھی کر سکتا ہے۔ حفصہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا اور پورے راستے وہ خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ عاصم کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں لیکن وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے اس سے زبردستی نکاح نہیں کیا بلکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح کیا ہے، اور یہ نکاح اس نے صرف اس کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ لیکن حفصہ کبھی نہیں جان سکتی تھی کیونکہ عاصم درانی سے یہ سچ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ پورے 2 دن وہ کمرے میں بند رہی تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، بس مسلسل بیٹھے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ ملازم نے آ کر عاصم درانی کو بتایا تھا کہ بی بی صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہیں اور عاصم درانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اسی وقت بھاگا تھا اور ڈاکٹر کو بلا کر اس کا مکمل چیک اپ کروایا تھا تو ڈاکٹر نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے، لہٰذا انہیں کسی بھی صدمے والی خبر سے بچایا جائے، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تب عاصم درانی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی حالت ٹھیک ہوتے ہی وہ اسے سب بتا دے گا۔ فی الحال اسے حفصہ کا خیال رکھنا تھا اور جو کچھ ماضی کے حوالے سے اس کے بارے میں جانتا تھا اس کے بعد تو حفصہ کا خیال رکھنا بنتا بھی تھا، اور اب ویسے بھی وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی تو کیسی شرم اور کیسا ڈر۔ وہ اس کے کمرے میں ہی تھا اور اس کے سر پر پٹیاں رکھ کر اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہلکا سا کسمسائی تھی، یعنی اسے ہوش آ گیا تھا۔ جیسے ہی حفصہ نے دیکھا تھا کہ عاصم درانی اس کے بالکل پاس بیٹھے اس کے سر کی پٹیاں کر رہا ہے تو اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، لیکن اس بار عاصم درانی نے بالکل بھی برا نہیں منایا تھا بلکہ پانی کا گلاس بھر کر اسے پانی پیش کیا تھا، لیکن حفصہ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ خدا کے لیے پی لو حفصہ، میرا اور امتحان مت لو، میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا لیکن پلیز تم خود کو اتنا ہلکان مت کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ حفصہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے سچ بتائیں، مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا،
میں ڈھیٹ ہوں، اگر ایسا اب تک ہونا ہوتا تو کب کی مر چکی ہوتی۔ اور جیسے ہی حفصہ نے آخری الفاظ ادا کیے تھے تو عاصم نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پلیز ایسا نہ کہو، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں بھی تھے، وہ صرف زبان سے ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہفتے پہلے تم نے مجھے کال کر کے یہ کہا تھا کہ مجھے بچا لو، میرے گھر میں چور گھس آیا ہے۔ رات کے پہر اور اس کے بعد تم نے کوئی کال نہیں کی۔ تمہیں لگا کہ تم نے ہیلپ لائن پر کال کی ہے، لیکن تم نے دراصل میرے نمبر پر فون لگا دیا تھا اور میں نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے تمہاری ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ تب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ارسلان جلد ہی تمہاری عزت پر حملہ کرے گا، اپنے دوستوں کو شامل کر کے۔ تب میں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور تمہارے ماموں کو تلاش کر کے انہیں ایک بزنس آفر کی ڈیل دی، جس کے بدلے میں نے تمہیں مانگا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، لیکن میں نے تم سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو تمہاری عزت کی حفاظت کرنا، اور دوسرا وہ چند لمحے ٹھہرا تھا، اور یہ چند لمحے حفصہ پر بھاری پڑ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ارسلان اس حد تک گر سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ حفصہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور بغور عاصم درانی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں تمہارے بارے میں معلومات لینے کے لیے یونی بھی آیا تھا، اور وہیں تمہیں دیکھا تھا۔ نکاح میرے ارادوں میں کہیں بھی شامل نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو میرے دل نے بھی بے اختیار یہی کہا تھا کہ تم جیسی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی کو تو ضرور اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہیے، اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سے نکاح کیا ہے۔ ایک رات کے لیے کوئی بھی نکاح نہیں کرتا، بلکہ دوسرے ہی لمحے بھلا دیتے ہیں اگر فائدہ اٹھانا ہو تو، جبکہ مجھے تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا تھا، بلکہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ تمہاری ممانی جان ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیتی۔ وہ اپنی بیٹی یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کو تمہاری جگہ فوقیت دے دی، اور یوں تم ویسے ہی زندگی گزارتی اور ارسلان کا نشانہ بن جاتی۔ اسی لیے مجھے جو درست لگا میں نے وہ کیا، لیکن ابھی بھی اختیار تمہارے پاس ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا اور تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عاصم وہاں سے اٹھنے لگا تھا، دروازے کی طرف گیا ہی تھا کہ حفصہ نے اسے آواز دی تھی، کیا آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ کھیل ہی ایسا کھیلا تھا کہ وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم میرے ساتھ زندگی مزید گزارنا چاہتی ہو یا یہیں پر سب ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا، سینے پر بازو لپیٹ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ تب حفصہ نے اپنے اوپر رکھا کمبل ہٹایا تھا اور اپنے پاؤں پلنگ کے نیچے لٹکائے تھے، اور پیروں میں چپل پہن کر وہ اٹھی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اگلے لمحے عاصم درانی نے اسے سنبھال لیا تھا، دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور کہا تھا، اگر جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ بالکل سچ ہے تو پھر میں کیوں آپ سے رشتہ توڑنا چاہوں گی؟ آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، میں اتنی احسان فراموش لگتی ہوں کہ میں سب کچھ بھلا کر آپ کو محبت کی آگ میں جلتا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ عاصم یہ سنتے ہی دل سے مسکرایا تھا، اور اس نے اس کے سر پر بے اختیار بوسہ دیا تھا۔ یہ اس کی محبت کا پہلا بوسہ تھا جو حفصہ کے نصیب میں لکھا تھا۔ حفصہ نے ماضی کی طرف سے یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے عاصم کے ساتھ نباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے سچ پتہ چل گیا تھا کہ عاصم نے اس کے لیے اتنا تردد کیا تھا اور اس کی زندگی میں ارسلان نامی ایک سانپ کو نکال باہر کیا تھا۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا احسان تھا
جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتی تھی، اور وہ ایسے ہیرے جیسے شخص کو کیسے کھو سکتی تھی؟ اس نے آنکھیں موند کر عاصم کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا، اور عاصم نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا کہ اس کی محبت کو منزل مل گئی تھی، اور حفصہ نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔